حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں روایت ملتی ہے، آپ غالباً ایک جنگ میں ایک غیر مسلم بادشاہ کے قید میں آ گئے، اور آپ کے جتنے ساتھی تھے سب قید میں آ گئے۔ بادشاہ کی کوشش یہ تھی کہ سارے قیدیوں کو روزانہ بلاتا تھا اور انہیں کوشش کرتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ کر کے عیسائیت میں آ جائے، اپنا عیسائی مذہب قبول کریں۔ پہلے ان کو لالچ دی گئی، دنیاوی زر اور جواہر کے حوالے سے ترغیب دی گئی کہ تمہیں دولت دی جائے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، قید سے بھی آزاد ہو جاؤ گے اور عیش و عشرت کی زندگی بھی گزارو گے تم۔ اس طرح انہیں مائل کیا جاتا، خاص طور پہ جب یہ معلوم ہوا کہ ان سب کا قائد جو ہے وہ حضرت حذیفہ ہیں تو ان کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ نے ہر مرتبہ جب انکار کیا تو جب بات ترغیبات سے نہیں بنی، بات جب ان دنیاوی چیزوں کو پیش کرنے سے نہیں بنی، ان لالچوں سے نہیں بنی، تو اب انہوں نے کیا دوسرا رستہ اختیار کیا، شدت کا طریقہ اختیار کیا۔ پھر روزانہ طرح طرح کا عذاب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا، کبھی ان پر کوڑے برسائے جاتے اور ان کا کھانا بند کر دیا جاتا، طرح طرح کے عذابات انہیں دیے جاتے، اور جب وہ ان عذابات کو سہ کر نڈھال ہو جاتے تو ان سے ایک ہی بات کہی جاتی کہ تم اسلام کو چھوڑو، عیسائیت کو قبول کرو، تمہیں ابھی رہا کر دیا جائے گا، مالا مال کر دیا جائے گا، مگر آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے۔ بادشاہ نے دوسروں پر بھی اس کا اثر ہو اس لیے ایک اور کام کروایا، ایک تانبے کا ایک بہت بڑا ایک آلہ تیار کیا اور اسے نیچے سے گرم کر دیا جاتا اور اس میں حضرت حذیفہ کو ڈال کر بند کر دیا جاتا۔ اس تانبے کے اس آلے کو انتہا سے زیادہ گرم کیا جاتا اور اس گرم آلے میں آپ کو ڈال دیا جاتا۔ آپ اندازہ کریں کتنی تکلیف ہوگی، مگر آپ برداشت کرتے۔ جب یقین ہوتا بادشاہ کو اور اس کے معاونین کو، اس کے درباریوں کو کہ بھئی اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوگا، اب ان کی تحمل کی طاقت ٹوٹ چکی ہوگی، یہ اب ہماری بات مانیں گے، بند کروایا جاتا، نکالا جاتا، پھر پوچھا جاتا، آپ پھر وہی کہتے سب کچھ تو ممکن ہے مگر محمد عربی کے دامن سے ہٹ جانا ممکن نہیں ہے، ایسے ہٹ جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بے انتہا رونے لگے، انہی سزاؤں کے دوران آپ کو جب لا کر پوچھا گیا تو بے انتہا رونے لگے۔ بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ سمجھا کہ بھئی چلو ہماری یہ کوششیں کامیاب ہو گئی، ان پر اثر ہو رہا ہے، غالباً اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ان کا تحمل ٹوٹ چکا ہے، اب یہ میری بات کو مانیں گے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، برداشت کے باہر ہو گئی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان عطا کی ہے، اللہ نے مجھے ایک جان عطا کی ہے، تمہارے ان کوششوں میں میری ایک جان چلی جائے تو پھر میں دین حق کے لیے قربان کرنے کے لیے دوسری جان نہیں لا سکتا۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اے کاش رب مجھے بار بار زندگی عطا کرتا اور وہ ساری زندگی میں دین حق کے لیے قربان کرتا چلا جاتا۔ بادشاہ متاثر ہو گیا، وہ متاثر کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے دل میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان بیٹھا ہوا تھا، ان کے رگو پے میں ایمان پیوست تھا، ان کے خون کے ایک ایک خطرے میں ایمان کی نورانیت دوڑ رہی تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا کسی صحابی سے ایمان کو کھینچ لینا، ایمان سے ان کے ذہن کو ہٹا لینا، اسلام سے ان کے ذہن کو ہٹا لینا۔ جو بادشاہ سب کچھ رکھنے کے باوجود عاجز آ گیا، اس نے کہا اے حذیفہ چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب میں تمہیں اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتا، میری اب آفر یہ نہیں ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کرو، یہ نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہے، تم اتنا تو کرو کہ سب کے سامنے میرے سر کا بوسہ دو، سب کے سامنے میرے سر کا بوسہ دو، اتنا بھی اگر کرو گے تم تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔
تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے پھر کیا شرط ہے؟ بولے میں تیرے سر کا بوسہ دوں گا مگر تو صرف مجھے آزاد نہیں کرے گا، میرے ساتھ جتنے مسلمان تیرے قید خانے میں قید ہیں سب کو اگر آزاد کرے گا تو میں تیرے سر کا بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، تو آپ آگے بڑے، سر کا بوسہ دیے، جس کے نتیجے میں پورے جتنے مسلمان تھے اس کو آزاد کرتا ہے۔ جب ان سارے مسلمانوں کے ساتھ آپ حضرت عمر فاروق کی دور خلافت تھی، ان کے دربار میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق کو سارے خبریں پہنچ رہی تھی، تو آپ ان کو دیکھتے ہی اٹھ کر ٹھہر گئے اور روتے ہوئے سامنے آئے اور آ کر کہا کہ اے لوگوں اٹھو اٹھو، ایسے ایمان والا جو سر سے لے کر پیر تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے ایمان کی برکت سے اللہ پاک نے نہ صرف اسے نجات دی کافروں سے بلکہ پوری قوم جو ان کے قید میں تھی سب نجات پا گئی۔ اب تو پوری قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعظیماً حضرت حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ دیں۔ میں سب سے پہلے حضرت حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے بوسہ دیا۔ پھر بڑے بڑے صحابہ نے آ کر کیا ہے بڑی محبت اور تعظیم سے آپ کے سر کا بوسہ دیا، کیونکہ آپ کی استقامت فی دین کے نتیجے میں نہ صرف مسلمانوں کی جان بچی تھی بلکہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام کی شوکت بھی بلند ہوئی تھی۔ اسلام کیا ہے سمجھ میں آیا تھا، اسلام کی استقامت کیا ہے سمجھ میں آیا تھا۔